الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويعزع به آخرين، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عزیزان محترم بھائیو بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ عالیہ کے اندر دعا ہے کہ جو کچھ بھی آپ حضرات کے سامنے ذکر کروں اللہ کے قرآن اور اللہ کے پیغمبر کے فرمان کے مطابق ذکر کروں. اس کے بعد آپ حضرات کو اور مجھے اس پر اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ تمام حضرات کو عید الفطر کی خوشیاں مبارک ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کی جوانیوں کو سلامت رکھے، آپ کے بوڑھاپوں کو عزتیں عطا فرمائے. عزیزان محترم، کل میں نے موضوع شروع کیا تھا امثال القرآن، قرآن کی مثالیں، کہ اللہ تعالیٰ کبھی قرآن کے اندر مسئلہ بیان کرتے ہوئے دلیل دیتے ہیں، پھر کبھی دلیل نقلی دیتے ہیں، کبھی عقلی دیتے ہیں، پھر کبھی اللہ تعالیٰ مسئلے کو بیان کرنے کے لیے تیسرا طریقہ کیا تھا؟ مثالیں بیان کرتے ہیں. قرآن کے اندر بہت ساری مثالیں ہیں. دو مثالیں میں نے کل آپ کے سامنے ذکر کی تھیں، آج تیسری ذکر کرتا ہوں. یہ سورت ہے سورت یونس. کیا نام ہے؟ سورت یونس. اس کی آیت نمبر ہے 34. اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک مثال ذکر کی ہے. سنیں جی، ترجمے پر غور کریں گے پھر میں اس کو منطبق کروں گا. فرمایا: انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلناہ من السماء فاختلط به نبات الارض مما یأکل الناس والانعام. خلاق عالم نے فرمایا مثل الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کی مثال، کماء انزلناہ من السماء، بالکل اس پانی کی طرح ہے جس کو ہم آسمان سے نازل فرماتے ہیں. فاختلط به نبات الارض، پھر اس پانی کے ذریعے سے سبزیاں اگتی ہیں، ترکاریاں اگتی ہیں، کھیتیاں اگتی ہیں. مما یأکل الناس والانعام، ان ترکاریوں میں سے لوگ بھی کھاتے ہیں، جانور بھی کھاتے ہیں. حتی اذا اخذت الارض زخرفا وزینت، یہاں تک کہ زمین اس سبزے کی وجہ سے، اس ترکاریوں کی وجہ سے، ان کھیتیوں کی وجہ سے زخرفہا، خوبصورت ہو جاتی ہے،
اپنا سامان خوبصورتی والا لے لیتی ہے، وَزَيَّنَتْ اور مزین ہو جاتی ہے۔ جب انسان کے لیے رب العالمین نے آسمان سے پانی اتارا، اس پانی اتارنے کی وجہ سے زمین نے اپنے سینے کو کھولا۔ جب زمین نے اپنے سینے کو کھولا تو اندر سے ترکاریاں نکلیں، کھیتیاں نکلیں، سرسبزے نکلے، پھول نکلے، پھل نکلے۔ جب یہ ساری چیزیں نکلی تو کسان بھی اللہ سے دعا کرتا ہے، میرا پروردگار اب تو یہ کھیتی میری ہو گئی ہے، اب تو میں اس پر قادر ہو گیا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا، کسان یہ خیال کرتا ہے کہ اب یہ کھیتی میری قدرت میں آ گئی، اب یہ کھیتی میرے تصرف میں آ گئی، اب یہ کھیتی میری دسترس میں آ گئی، اب کچھ لمحوں کے بعد میں اس پر اپنا کام کروں گا اور اس میں سے جو مجھے کھیتی ملے گی اس کو گھر لے کر جاؤں گا، جو گندم آئے گی، جو اناج آئے گا، میں اس کو گھر لے کر جاؤں گا۔ لیکن قرآن کہتا ہے حتی اذا اخذت الارض زخرفها وزینت وظن اہلها انہم قادرون علیہا اتاها امرنا لیلا او نہارا فجعلناها حصیدا کأن لم تغن بالامس۔ ابھی کسان یہ خیال ہی کرتا ہے کہ یہ کھیتی میں کاٹ کر اپنے گھر میں لے جاؤں گا، اتنے میں ہمارا عذاب آ جاتا ہے۔ اتاہا امرنا لیلا او نہارا، دن کو آتا ہے یا رات کو آتا ہے، پھر عذاب جب آ جاتا ہے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ۔ رب العالمین کا پاک کلام کہتا ہے جو کھیتی چند لمحے بعد یوں لہلا رہی تھی، جو کھیتی چند لمحے پہلے کسان کی آنکھوں کو مسرت عطا کر رہی تھی، اب وہی کھیتی عذاب آنے کی وجہ سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی ہے۔ یوں جب ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی تو رب العالمین اوپر سے ہوا چلاتی ہیں، وہ سارے ٹکڑے اڑ کر ہوا میں بکھر جاتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو کھیتی چند لمحے پہلے کھلکھلا رہی تھی، کسان کی آنکھوں کو مسرت عطا کر رہی تھی، اب چند لمحوں کے بعد کیا ہوا کہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے کأن لم تغن بالامس۔ اب اگر کوئی انسان اس کھیتی کو دیکھتا ہے تو وہ یوں گمان کرتا ہے کہ اس جگہ پر، اس کھیتی کی جگہ پر کل کوئی چیز بھی موجود نہیں تھی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہوا میں اڑا دیتے ہیں۔ کذالک نفصل الآیات، ہم اسی طرح بیان کرتے ہیں ساری نشانیاں، ہم اسی طرح بیان کرتے ہیں اپنی آیات کو تفصیل کے ساتھ، یا تفکرون، تاکہ تم سمجھ جاؤ، اے لوگو تم سمجھ جاؤ، کاش تم سمجھ جاؤ۔ یہ تو ترجمہ ہے، اب سنیں مثال کس طرح فٹ ہوگی۔ رب العالمین فرماتی ہیں دنیا کی زندگی کی مثال اس پانی کی طرح ہے جس کو ہم آسمان سے اتارتے ہیں، یعنی انسان جس مادے سے پیدا ہوتا ہے وہ مادہ آسمان سے آتا ہے، کیونکہ وہ تو باپ کی پیٹھ سے نکلتا ہے، اور باپ بھی انسان کا آسمان ہی سے روح آتی ہے اس کے اندر۔ اب جب انسان کا مادہ آسمان سے آتا ہے، اللہ فرماتے ہیں پھر ہم کیا کرتے ہیں فاختلط به نبات الارض، پھر اس مادے کے ذریعے سے انسان کو زندگی عطا کرتے ہیں، انسان کو خوشیاں عطا کرتے ہیں۔ فاختلط به نبات الارض، پھر کیا ہوتا ہے انسان کی جوانی والی کھیتی لہلانے لگتی ہے، انسان کا شباب یوں جوش مارتا ہے، انسان کی نظر تیز ہوتی ہے، انسان کا رنگ یوں بالکل روز روشن کی طرح واضح ہو جاتا ہے۔
پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں مما یأکل الناس والانعام، پھر انسان رزق کماتا ہے، لوگوں کو بھی تقسیم کرتا ہے، اپنے جانوروں کو بھی تقسیم کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں حتی اذا اخذت الارض زخرفہا، پھر کیا ہوتا ہے؟ انسان کو جب ہم رزق دیتے ہیں وہ لوگوں میں بھی تقسیم کرتا ہے اور جانوروں میں بھی تقسیم کرتا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اس کی جوانی والی کھیتی لہلہانے لگتی ہے، اس کی اولاد جوان ہو جاتی ہے، پھر وہ اپنی خوبصورت اولاد کو دیکھ کر، اپنے خوبصورت مال کو دیکھ کر، اپنی چڑھتی ہوئی جوانی کو دیکھ کر یوں خوش ہوتا ہے اور تعجب کرتا ہے، پھر کہتا ہے یہ سب کچھ میرا ہے، یہ میں نے کمایا ہے، یہ اولاد بھی میری ہے، اس کو میں نے جنم دیا ہے، یہ مال بھی میرا ہے، میں نے اس پر اپنے ہل چلائے ہیں جوانی والے، میں نے اس پر محنت کی ہے، یہ اولاد بھی میری ہے، یہ مال بھی میرا ہے۔ لیکن رب العالمین فرماتے ہیں اتاہا امرنا لیلا او نہارا، یہاں تک کہ ہمارا فیصلہ موت والا یا دن کو آتا ہے اور اس انسان پر، یا رات کو آ جاتا ہے۔ جب ہمارا فیصلہ موت والا یا دن کو آتا ہے یا رات کو آتا ہے، اس انسان کو دفنا دیا جاتا ہے، کفنا دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد کألم تغن بالامس، دیکھنے والے پھر یہ گمان کرتے ہیں کہ یہ بوڑھا کبھی اس دنیا میں موجود ہی نہیں تھا۔ کذالک نفصل الآیات لقوم یتفکرون، اللہ فرماتے ہیں ہم اسی طرح مثالیں بیان کرتے ہیں، ہم اسی طرح اپنی آیات کی تفصیل کرتے ہیں لقوم یعقلون، تاکہ یہ لوگ سمجھنے والے بن جائیں۔ میرے دوستو، یہ قرآن کھلی کتاب ہے، یہ بالکل عقل والوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے، یہ بالکل سمجھنے والوں کے لیے توفیق کی کتاب ہے، سمجھنے والوں کے لیے کامیابی کی کتاب ہے۔ اللہ کی قسم، جو راز اس قرآن نے کھولے ہیں وہ آج تک کسی کتاب نے نہیں کھولے ہیں، لیکن کوئی اس سے ہدایت لینے والا تو بنے، اس سے کوئی اپنی اصلاح کرنے والا تو بنے۔ کوئی اس کو بیان کر کے لوگوں کی اصلاح کرتا ہی نہیں ہے، لوگوں کے سینے حسد بغض کے ساتھ بھرے ہوئے ہیں، قرآن کے ساتھ کوئی شفا کرتا ہی نہیں ہے، قرآن کے ساتھ کوئی علاج کرتا ہی نہیں ہے۔ حالانکہ اللہ نے اسی سورۃ یونس کے اندر فرمایا کہ یہ قرآن تو شفاء لما فی الصدور، یہ تو دلوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے، یہ تو دلوں کی بیماریوں کا علاج کرتا ہے، یہ تو سینوں کی بیماریوں کا علاج کرتا ہے۔ میرے دوستو، جب لوگوں نے سنا کہ یہ تو علاج ہے، شفا ہے، بیماریاں ٹھیک کرتا ہے، پھر کچھ لوگ بھاگے، انہوں نے سمجھا یہ برکت کی کتاب ہے، کچھ لوگ بھاگے، انہوں نے سمجھا کہ یہ انسان کی جسمانی بیماریوں کو ٹھیک کرتا ہے۔ کوئی شک نہیں ہے، انسان کے جسم کی بیماریوں کو بھی قرآن ٹھیک کرتا ہے۔ انسان قرآن بے شک برکت کی کتاب بھی ہے، لیکن یہ بعد والے درجے میں ہے۔ سب سے پہلے یہ شفا ہے تو سینے والی بیماریوں کی، سب سے پہلے سینے والی بیماریوں کی یہ شفا ہے۔ میرے دوستو، یہی مثال ہے زندگی کی کہ انسان اپنی اولاد کے لیے رزق حرام کماتا ہے، چند سال گزرنے کے بعد یہی اولاد جس کے لیے اس نے رزق حرام کمایا تھا، یہ اس کو گالیاں دیتا ہے، یہ اس کو برا بھلا کہتا ہے، یہ پھر آخر یہ بھی کہہ دیتا ہے کہ میرا باپ تو نے میرے لیے زندگی میں کیا کمایا ہے، میرے لیے تو نے کیا ہی کیا ہے۔ حالانکہ اس کو وہ وقت بھول جاتا ہے جب اس کا والد ساری ساری رات اس کے سرہانے بیٹھ کر اس کے زندہ رہنے کی دعائیں کیا کرتا تھا۔ جب یہ بیمار ہوتا تھا تو اس کے والدین اس کی سرہانے بیٹھ کر دعائیں کیا کرتے تھے۔
جب یہ بیمار ہوتا تھا کبھی اس ہسپتال میں کبھی دوسرے میں لے کر پھرتے تھے، یوں باہوں میں اٹھائے ہوئے اللہ سے دعا کرتے تھے، اللہ ہمارے اس بیٹے کو زندہ رکھ لے۔ یہ سارے لمحات بھول گیا، یہ ساری قربانیاں بھول گیا، آج اپنے والد سے کہتا ہے کہ تو نے میرے لیے کیا ہی کیا ہے، کیا کیا تو نے میرے۔ یہ وہ اولاد ہی کرتی ہے جس کے لیے انسان نے رزق حرام کمایا ہو۔ حلال کے جسم کے ساتھ پلنے والی اولاد کبھی نافرمان نہیں ہوتی، وہ ہمیشہ فرما بردار رہتی ہے۔ وہ ایک واقعہ ہے نا حدیث کے اندر، حالانکہ وہ اس طرح نہیں ہے کہ وہ صحابی اپنے والد کے نافرمان، اس طرح نہیں ہے، نافرمان نہیں تھے۔ اب صرف میں آپ کو یہ اس لیے سنا رہا ہوں، اگرچہ اس میں وقت چلا جائے گا لیکن ضروری ہے سنانا، اس لیے سنا رہا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ والد کا دل اولاد کے لیے کتنا عجیب تصرف رکھتا ہے، کتنا عجیب تصور رکھتا ہے۔ جب انسان چھوٹا ہوتا ہے اس وقت پتہ نہیں چلتا، جب جوانی کو عبور کرتا ہے پھر پتہ چلتا ہے کہ میرا والد میرے لیے کیا سوچتا ہے۔ پہلے تو یہ سمجھتا ہے چھوٹا بچہ کہ یہ ہر وقت مجھے ڈانٹتا ہے، اس کو میرے ساتھ دشمنی ہے۔ والدین کبھی دشمنی نہیں کرتے میرے دوستو۔ امام الانبیاء رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر تشریف فرما ہے۔ ایک نوجوان صحابی آیا اور آ کر کہنے لگا، اللہ کے محبوب، میرا والد میرا مال میری اجازت کے بغیر استعمال کر لیتا ہے، کما کر میں لاتا ہوں اپنی بیوی بچوں کے لیے، یوں نہیں ہے کہ میں اپنے والد کو اس کا حصہ نہیں دیتا ہوں، اپنے والد کی خدمت بھی کرتا ہوں، اس کو اس کا حصہ بھی دیتا ہوں، لیکن اللہ کے پیغمبر کم از کم میرا اتنا حق تو بنتا ہے نا کہ میں نے مال کمایا ہے، میرا والد مجھ سے پوچھ تو لے کہ بیٹا یہ چیز میں استعمال کرنا چاہتا ہوں۔ بس اتنی بات اس نے کی۔ آمینہ کے لال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور صحابی کو بھیجا کہ جا اس کے والد کو بلا کر لا۔ وہ صحابی اس کے والد کو بلانے گیا اور کہنے لگا کہ تجھے اللہ کے رسول نے بلایا ہے۔ اس والد نے کہا کہ اللہ کے رسول نے مجھے کیا کام ہو گیا ہو، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ وہ صحابی کہنے لگا کہ تیرا بیٹا شکایت لے کر آیا ہے کہ میرا والد میرا مال میری اجازت کے بغیر استعمال کر لیتا ہے۔ یہ بات اس والد نے سنی نا تو دل پر قیامت ٹوٹ گئی، دلوں پر غموں کے پہاڑ ٹوٹ گئے۔ وہ سارے تصورات جو اس نے اپنے بیٹے کے لیے بنائے تھے وہ سارے ٹوٹ گئے۔ اپنے دل ہی کی دنیا میں رویا، بغیر آنسوں کے رویا، بغیر چیخے رویا، اور دل کے اندر اشعار بھی پڑھے، عربی کے اندر اشعار پڑھتا پڑھتا اللہ کے پیغمبر کی خدمت میں آیا۔ جب اللہ کے پیغمبر کی خدمت میں آیا نا تو اللہ کے پیغمبر کے پاس اس سے پہلے جبریل امین تشریف لا چکے تھے۔ جبریل امین نے فرمایا اللہ کے پیغمبر اس کو کہیے کہ جو تو نے اشعار اپنے دل میں پڑھے ہیں وہ بلا اپنی زبان سے کہہ کر مجھے تو سنا۔ وہ سنا، تو نے کیا کہا؟ جب رسول اللہ نے اس کو یہ بتایا کہ اپنے اشعار سنا تو کہنے لگا اشہد انک لرسول اللہ، اللہ کے پیغمبر میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، کیونکہ میں نے تو اشعار اپنے دل کی دنیا میں پڑھے تھے، زبان پر تو میں اللہ کی قسم ایک لفظ بھی نہیں لے کر آیا ہوں، لیکن آپ کو آپ کے رب نے بتا دیا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ آپ نے فرمایا سنا، اشعار سنا۔ اب وہ سنائے، سنے جی۔ کہنے لگا غدوتک مولودا ومنتک یافعا، غزوتک مولودا ومنتک یافعا، تعل بما اجنی علیک وتنہلو۔
کہنے لگا اللہ کے پیغمبر میں نے اپنے دل ہی کی دنیا میں کچھ اشعار پڑھے ہیں. میں نے اپنے بیٹے کو مخاطب کر کے کہا میرا بیٹا جس دن تو نے جنم لیا تھا اس دن میں نے اپنے لیے جینا چھوڑ دیا تھا. اس دن سے میں نے اپنے لیے تو جینا چھوڑ دیا تھا. میرا بیٹا جس دن سے تو نے جنم لیا تھا میں نے اس دن اپنے لیے جینا چھوڑ دیا تھا. پھر جب تو بچپن میں بیمار ہوتا تھا نا تو میں تیرے سرہانے بیٹھ کر تیرے لیے دعائیں کیا کرتا تھا اللہ میرے بیٹے کو زندگی عطا فرما. پھر جب تو بولنے لگا تو میں نے لوگوں میں خوشیاں تقسیم کی, میں نے لوگوں میں مٹھائیاں تقسیم کی کہ میرا بیٹا بولا ہے. میں نے لوگوں کے اندر اپنے آپ کو بڑا سمجھا کہ آج میرا بیٹا بولا ہے. میرا بیٹا تیری ماں نے اور میں نے زندگی کا ایک لمحہ بھی تیرے بغیر سکون کا نہیں گزارا ہے. میرا بیٹا پھر تو جوانی چڑھتا گیا, پھر تو جوانی چڑھتا گیا, تیرے بال کالے ہو گئے, میرے بال سفید ہو گئے, تیری محفلیں بھرنے لگ گئیں, میری محفلیں ختم ہو گئیں, میرے ہڈیوں میں درد ہونے لگا, تیری ہڈیاں بالکل جوان ہو گئیں. میرا بیٹا پھر ایک وقت وہ آ گیا کہ تو بالکل کڑیل جوان ہو گیا, تیری کمر یوں تنے کی طرح سیدھی ہو گئی, میری کمر یوں کمان کی طرح جھک گئی. میرا بیٹا میں نے تو یہ سوچ کر اپنی زندگی میں تیرے لیے رزق کمایا تھا کہ تو جب بڑا ہو جائے گا میں بوڑھا ہو جاؤں گا تو میرا سہارا بنے گا. میرا بیٹا میں نے سردیوں کی یخ بستہ راتوں میں تیرے لیے رزق کمایا, میں نے گرمی اس ظالم سورج کی تیز دھوپ کے سامنے تیرے لیے رزق کمایا. کوہلو کے بیل کی طرح میں تیرے لیے اس چکی کے ارد گرد گھوما, خود بھوکا رہ کر تجھے میں نے روٹی کا نوالا کھلایا, خود پیاسا رہ کر تجھے پانی کا گھونٹ پلایا. سارا دن مزدوری کر کے میں نے تیرے لیے رزق کمایا کہ میرا بیٹا بھوکا نہیں سوئے گا. میں نے تو یہ سوچ کر کیا تھا کہ جب میں بوڑھا ہو جاؤں گا تو میرا سہارا بنے گا, تو میرا سہارا بن کے مجھے رزق دے گا, تو میرا سہارا بن کے میرے پیٹ کی خاطر محنت کرے گا. لیکن میرا بیٹا پھر کیا ہو گیا, جب میری کمر یوں کمان کی طرح جھک گئی, تیری کمر یوں تنے کی طرح سیدھی ہو گئی, میری محفلیں ختم ہو گئیں, مجھ سے لوگ نفرتیں کرنے لگ گئے, تجھ سے لوگ محبتیں بانٹنے لگ گئے, مجھ کو لوگ غرانے لگے, تیرے لیے اپنی آنکھوں میں چمک لے کر بیٹھ گئے. میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا, تیری آنکھوں کی بینائی تیز ہو گئی. میرا بیٹا میری پلکیں بھی سفید ہو گئی, تیری پلکیں لمبی ہو گئیں. میرا بیٹا میری داڑھی سفید ہو گئی, تیری داڑھی کالی ہو گئی. میرا یہ خیال تھا کہ تو میرا سہارا بنے گا, لیکن تو مجھے بالکل اس بھیڑیے کی طرح غرانے لگ گیا جو بکری کو دیکھ کر غراتا ہے. تو نے تو مجھ سے کبھی بھی نہیں پوچھا کہ میرا والد تو نے کھانا کھایا یا نہیں کھایا, مجھ سے تو نے کبھی بھی نہیں پوچھا کہ میرا والد تو نے پانی پیا یا نہیں پیا. اللہ کے پیغمبر نے جب یہ اشعار اس آدمی کی زبان سے سنے نا تو آنسوں کے ساتھ داڑھی تر ہو گئی. اس نوجوان صحابی کو یوں گربان سے پکڑا اور فرمایا نکل جا میری مجلس سے, انتا و مالک لابیکا, تو بھی اور تیرا مال بھی سب کچھ تیرے باپ کا ہے. میرے دوستو اپنی اولاد کے لیے رزق حلال کمائیے گا. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا, رب العالمین خود بھی پاکیزہ ہیں اور پاکیزہ چیزوں کو ہی قبول کرتے ہیں. اللہ کی ذات خود بھی پاکیزہ ہے, صدقہ بھی پاکیزہ قبول کرتے ہیں, عبادت بھی پاکیزہ قبول کرتے ہیں. اپنے بچوں کے لیے رزق حلال کمائیے گا. حرام کے لقمے کے ساتھ پلا ہوا جسم جنت میں نہیں جائے گا.
اللہ کے پیغمبر نے فرمایا جس جسم کو حرام کی غذا لگتی ہے وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ اپنی اولادوں پر ظلم نہ کیجیے گا، تھوڑا کما لیں لیکن حلال کا کمائیے گا، تھوڑا کما لیں پاکیزہ اور طیب کمائیے گا۔ اگر آپ نے آج اپنی اولاد کے لیے حرام کمایا، اللہ کی قسم کل یہ اولاد آپ کے لیے فرما برداری کا کوئی پیغام نہیں لے کر آئے گی، یہ آپ کو دھکے دے گی، آپ کو گالیاں دے گی۔ حالانکہ آپ نے اپنی اولاد کے لیے بے شک جتنی دکانیں چھوڑی ہوں، جتنی زمینیں چھوڑی ہوں، اگر وہ حرام کا ہے تو یہ آپ کو کہے گا کہ میرا باپ تو نے میرے لیے کیا کمایا ہے، میرے لیے کیا کمایا۔ لیکن اگر حلال کا کمایا تو تھوڑا ہوگا، صبر کرنے والا ہوگا اور کہے گا میرا والد ہی میرے لیے ساری زندگی ہے، میرے والد کی زندگی ہی میری زندگی ہے۔ تو میرے دوستو، یہ رزق جو ہوتا ہے یہ عبادت کے لیے اور مسلمان کے لیے بالکل پانی کی طرح ہوتا ہے۔ اگر انسان کا پینے والا پانی پاکیزہ ہو تو انسان بالکل تندرست رہتا ہے۔ اگر پانی خراب ہو، بے شک آپ جتنا مرضی کھانے اچھے کھا لیں، پانی گندا پی لیا تو سارا جسم جو ہے وہ گندا ہو جاتا ہے۔ یہ ایک مثال میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے، باقی جو رہتی ہیں وہ انشاءاللہ جمعۃ المبارک کے خطبہ میں ذکر کریں گے۔ عید الفطر کا طریقہ تھوڑا سن لیں۔ سب سے پہلے تکبیر تحریمہ اللہ اکبر ہوگی، اس کے بعد آپ ثنا پڑھیں گے، امام بھی پڑھے گا آپ بھی پڑھیں گے۔ اس کے بعد 3 تکبیریں ہوں گی، یعنی کہ ایک تکبیر ہوگی اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دینے ہیں، پھر دوسری تکبیر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دینے ہیں، پھر تیسری تکبیر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لینے ہیں، پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ کی تلاوت ہوگی، 7 سورت ملائیں گے، باقی جو ہے رکعت وہ اسی طرح چلے گی جس طرح عام رکعت ہوتی ہے۔ دوسری رکعت کے لیے جب اٹھیں گے اوپر سجدے سے تو سورہ فاتحہ کی تلاوت ہوگی، اس کے بعد سورت 7 ملائیں گے اس کی تلاوت ہوگی، پھر اس کے بعد پھر 3 تکبیریں ہیں۔ پہلے بھی 3 تکبیریں تھیں نا پہلی رکعت کے اندر، اس کے اندر پھر 3 تکبیریں ہیں، یہ بھی اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دینے ہیں، پھر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دینے ہیں، پھر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دینے ہیں۔ یہ 3 تکبیریں ہو گئی۔ جب چوتھی تکبیر ہوگی نا جی 3 ہو گئی، جب چوتھی تکبیر ہوگی تو پھر اس سے اندر چلا جانا ہے رکوع کے اندر، ٹھیک ہو گیا۔ پہلی جو رکعت ہے اس کے اندر ثنا پڑھنے کے بعد 3 تکبیریں زائد ہیں، اور دوسری رکعت جو ہے وہ سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانے کے بعد رکوع سے پہلے 3 تکبیریں زائد ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔